بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحافت، آج ذرا صحافت سے بات ہو جائے۔ کچھ بڑے صحافیوں نے کچھ ایسی حرکت کی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آج میدان میں اترا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ بتاؤں گا، اور ساتھ میں ان کو وارن بھی کر رہا ہوں کہ اب میں جو سلسلہ شروع کروں گا وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ میرے لیے تو خیر کیا تکلیف دہ ہوگا، میری تکلیف سب سے بڑی جو ہے میرا ملک کا وہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک صحافی کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ پڑوسی ملک سے شروع کریں، ان کے چینلز کو دیکھیں، اس کے بعد آپ دوسرے ممالک میں دیکھیے، بنگلہ دیش میں دیکھیے، سری لنکا میں دیکھیے، CNN کو دیکھیے، BBC کو دیکھیے، فوکس کو دیکھیے، آپ الجزیرہ کو دیکھیے، اور دنیا کے تمام ممالک میں دیکھیے۔ وہاں پہ آپ کو اخبار میں لکھنے والے، ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں دینے والے، بولنے والے، ان میں نظر آئے گا آپ کو یہ صحافی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، یہ اینکرز ہیں، یہ دانشور ہیں، کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں، وہ اپنی زمین کے لیے بات کرتے ہیں، اپنے ضمیر کے حساب سے بات کرتے ہیں، وہ کسی کی پیرول پہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بلا کسی خوف و قطر کے ہمارے ملک میں صحافی نہیں، ہمارے ملک میں دلال ہیں، دلے۔ جو عورت کا کاروبار کرے یا جو اپنی عزت کو بیچے اس کو دلال کہتے ہیں، دلہ کہتے ہیں۔ جو ملک کو بیچے وہ بھی دلہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ خبروں کے تحت بیچے، چاہے وہ افواہوں کے تحت بیچے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کالم لکھ کے بیچے، ٹی وی ٹاک شو میں بیچے۔ جو ملک کے خلاف بات کرے وہ دلال ہوتا ہے، دلہ۔ اس کو صحافی کہنا صحافی کی توہین اور صحافت کی توہین ہے، اس کی تذلیل ہے۔ بہت سارے اچھے صحافی ہیں، بہت سارے اچھے اینکر ہیں، ان کا نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں، پھر لے لوں گا کسی دن۔ لیکن جن کی آج میں بات کر رہا ہوں ان کو انسان کہنا انسانیت کی تذلیل ہے، ان میں جو خواتین ہیں ان کو خاتون کہنا خواتین کی تذلیل ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو مرد کہنا مرد کی تذلیل ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے سینے پہ تمام تکلیفیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے ملک کا دفاع کرتا ہے، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہو کا دفاع کرتا ہے۔ جو ان کو نیلام کر دے، جو ان کی قیمت لگا دے، وہ دلہ ہوتا ہے۔ میں آج اس چیز پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کل ہائی کورٹ اسلام آباد میں انہوں نے ایک پٹیشن داخل کی۔ لوگوں کے لیے بڑے بڑے نام ہیں، میرے لیے بڑے بڑے کے نام نہیں، وہ سب میرے لیے ٹکے گئے لوگ ہیں، کیونکہ میں ان کو آج سے نہیں جانتا ہوں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے جب سے میں اس پوری فیلڈ کو جانتا ہوں۔ میرے اپنے جاننے والے بہت سارے اسی فیلڈ میں۔ میرا ہم عمر ایک ہے، کیا ہے اس کا نام ہے، نجم سیٹھی۔ اس کو کون نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا دلہ ہے۔ ملک کے لیے غداری کا سب سے پہلا ثبوت تو اسی کا ہے کہ جب اس نے BLA بلوچستان میں جو اس کے ساتھ اس نے کام کیا اور فوج کے خلاف لڑا۔ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکمران ایسے نہیں آئے جو ان کی لگام کھینچتے، ان کی ٹانگیں چیر دیتے، ان کی زبان گدی سے کھینچ کے ان کے پچھواڑے میں دے دیتے۔ نہیں کیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحافت کر رہے ہیں اس میں پیسہ ہے۔ نہ میرے بچوں، صحافت میں پیسہ نہیں ہے، یہ جو رات کو کرتے ہیں اس میں پیسہ ہے۔ اور تم لوگ رات والے دھندے میں مت جانا، وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ انہی کا کام ہے، کیونکہ یہی کام چھوڑ کے صحافت میں آئے۔ اب لفافے بند ہو گئے تو یہ اسی فیلڈ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔
کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، یا نواز شریف کے لیے؟ اس کے لیے کہ یہ آزادی ہے، اس کی تقریروں کو کھلا چھوڑا جائے، جیسے ایک پاگل کتے کو کھلا چھوڑ دو کہ وہ کاٹے، ایسے اس کو کھلا چھوڑا جائے کہ وہ ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اداروں کے خلاف جو کچھ بھونکنا چاہتا ہے وہ ہم ٹی وی پہ دکھائیں اور اخباروں میں لکھیں۔ نواز شریف کے لیے کیوں؟ الطاف حسین کے لیے کیوں نہیں؟ اور بہت سارے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ جیسے ہر گروپ میں، ہر کاروبار میں، ہر فیلڈ میں یونین ہوتی ہے، کسی بھی وکلا کی یونین ہے، ڈاکٹرز کی یونین ہے، صنعت کاروں کی ہے، تاجروں کی ہے، دکانداروں کی ہے، چھوٹے بازار بڑے بازاروں کی ہے، الیکٹرانک مارکیٹ کی ہے، موبائل فونز کی مارکیٹ کی ہے، سب کی یونین ہوتی ہے۔ ایسے کنجروں کی، دلوں کی بھی ایک مارکیٹ ہے۔ تو وہ اپنے سربراہ کو بچانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اس گروپ کے اندر جو ان کا سردار ہوتا ہے اس کو یہ کنجر کہتے ہیں۔ تو نواز شریف ان کا سردار ہے، ان کا کنجر ہے۔ انسان روکھی سوکھی کھا لے، کیونکہ آپ کا پیٹ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں آج میں نے قورمہ کھایا، آج میں نے اسٹیک کھایا، میں نے بریانی، بھلے سوکھی روٹی کے ساتھ پانی کھایا، لیکن آپ کا بھرم بھاری رہتا ہے، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ لیکن جب ملک کی بات آتی ہے، وہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ کسی حرام کی دولت، کسی بھی لرزش سے پیر نہیں اس کا بھٹکے گا، اور وہ اپنے ملک کے لیے جان دے دے گا۔ تلواروں کی لڑائی، گولیوں کی لڑائی، بموں کی لڑائی تو بات کی بات ہے نا، پہلے قلم سے لڑائی ہوتی تھی، لوگ قلم سے لکھتے تھے، اس سے شعلے نکلتے تھے۔ آج قلم ٹکے گا ہو گیا، انہوں نے قلم کی بھی ماں بہنیں کر دی۔ یہ جو گئے ہیں، منصور ہے، غریدہ ہے، نسیم ہے، زہرا ہے، اور جو بھی گئے، وہ نسوار بیچنے والا ہے، سلیم صافی ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ کون سا ان کا خاندانی منصب ہے، حسب نسب ہے ان کا؟ میرے دماغ میں ایک وقت تھا کہ میں ہر ایک کے لیے انڈیویجولی ایک پروگرام کروں، کیونکہ میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں نے ان کی راتوں کی محفلیں دیکھی بھی ہیں، انجوائے بھی کی ہیں، میں گیا ہوں ان محفلوں میں۔ پھر میں نے سوچا نہیں، پردہ رکھو۔ رات کو میں نے بڑا غور کیا کہ جب یہ میرے ملک کا پردہ نہیں رکھ رہا ہے، میری ماں کا، میری پہچان کا، تو میں ان کا پردہ کیوں رکھوں؟ میں ایک ایک کو ننگا کروں گا، ایک ایک کو بتاؤں گا یہ گھر انہوں نے کیسے بنائے، یہ گاڑیاں کیسے لیں، جس میں بہت ساری طویل فہرست ہے، لیکن اس طویل فہرست کو میں اب مکمل کروں گا۔ یہ لوگ دن میں جو صحافت کا ڈونگ پیٹتے ہیں، ڈرامہ رچاتے ہیں، یہ سارے کے سارے راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ سرد راتیں ہوں تو کیا کرتے ہیں، گرم راتیں ہوں تو کیا کرتے ہیں، کیسے یہ جائیدادیں بناتے ہیں، کیسے کسی کا کہاں گھر ہوتا ہے، کسی کا کہاں، کون ملتان کی چھوٹی سے گلی سے، ٹوٹے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور پھر بحریہ تک پہنچ جاتا ہے، کون کس کی رکھیل بن جاتا ہے اور کون کس کے معشوق بن جاتی ہے، کون سپلائر بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی عزت جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اچھالی جاتی ہے، یقیناً ان کو برا نہیں لگتا، کیونکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ زمین کی اس نچلی سطح پہ گئے ہوئے، جہاں قبر کھودنے کے بعد بھی زمین کھودی جائے تو اس سے بھی نیچے ہیں۔
آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ارشاد بھٹی صاحب نے بچہ کی چترول کی کم کی. میں بتاؤں گا اصلی کہانی بچہ کی کیا ہے. میں آپ کو سب بتاؤں گا، وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جو کسی کو نہیں معلوم، یا جن کو معلوم ہے وہ نہیں بولنا چاہتے، وہ نہیں اس لائم لائٹ میں آتے، نہیں لوگوں کو بتاتے، شاید وہ ڈرتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کدھر سے اٹھے اور کدھر آ گئے. لیکن عزت میں یہاں سے اٹھے تھے، مالی طور پہ یہاں آ گئے، عزت میں وہ یہاں سے بالکل نیچے چلے گئے جہاں نظر بھی نہیں آنے تھے. اور رہی صحیح کسر، انشاءاللہ تعالی میں پوری کروں گا. میں اپنے بچوں کو، قوم کو بتاؤں گا کہ اگر صحافت کرنی ہے تو ان جیسے کنجروں سے دور رہنا، ان کے لکھے ہوئے کالم مت پڑھنا، ان کی لکھی ہوئی بکواس مت پڑھنا. یہ انسانیت کے نام کے اوپر وہ دھبا ہے جس کو مٹانے میں اس ملک کو بڑا وقت لگے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فیلڈ میں برے لوگ ہوتے، فیلڈ میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بکلا ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں. میں بہت سارے وکیلوں کو جانتا ہوں، شاید مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں ہیں لیکن کرداری طور پہ بہت مستحکم ہیں. ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں، دو چار گندی مچھلیاں ہیں، لیکن صحافت میں دو چار اچھے لوگ ہیں، باقی سب اس کماش کے ہو گئے. بلیک میلر ہیں یہ. ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے کراچی سے، اور مجھے کہا کہ یار تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، تم کو کون روک سکتا ہے، تم تو بندوق سے نکلی ہوئی گولی ہو، لیکن ذرا صحافیوں پہ ہلکا ہاتھ رکھنا، یہ بلیک میلر ہے. تو میں نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا. کہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا بلیک میل کریں گے؟ میں نے کوئی چھپ کے شادی کی بھی ہے؟ میرے کو دو چار ناجائز بچے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ؟ میں کیا میں چرس بیچتا ہوں؟ میں پاؤڈر کا کام کرتا ہوں؟ میں لوگوں کو بلیک میل کرتا ہوں؟ میں نے کسی سے ناجائز پلاٹ لیے ہوئے؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے؟ جب میں نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہوا اور میں مرنے کی ہر وقت تیار ہوں تو مجھے کس بات کا خوف؟ بیمار ہوتا ہوں، لوگ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہوں. اتنی سی بات ہے. لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ابھی تک تو میں جنرل بات کرتا تھا نا، صحافی یوں، اینکر یوں، تجزیہ کار فلاں، لیکن اب انڈیویجولی مجھے پروگرام کرنے پڑیں گے. مجھے اس قوم کے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ جرنلزم ایک بڑا عزت دارانہ کام ہے، معتبر کام ہے. اس سے تم معاشرہ بناتے ہو اور معاشرہ بگاڑتے ہو. میں جتنے جرنلسٹ آج جو میں جن کی بارے میں بات کر رہا ہوں، اس میں کچھ سینئر بھی ہیں، انہوں نے اس معاشرے کو گمراہ کیا. جھوٹ. مثال کے طور پہ آج مجیب الرحمان شامی کہتا ہے کہ بھٹو کو سزا جو ہوئی غلط ہوئی. کل جب سزا ہوئی تھی تو بنگلہ ڈال رہا تھا. یہ فرق ہے. میں جو کل کہتا تھا آج بھی وہی کہتا ہوں، کیوں؟ میرا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں. میں کل بھی کہتا تھا جائز سزا ہوئی، بالکل سزا ہوئی، اور آج بھی کہتا ہوں کہ کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں. اس لیے میرا کوئی دوست جو مجھے جانتا ہے وہ کبھی مجھ سے بحث نہیں کرتا کہ تم نے کل یہ کہا تھا. میں جب اپنی ذات کا قصہ سنا ہوں آپ کو، کیوں میں جھوٹ نہیں بولتا. میں جب میٹرک میں تھا تو میں بھول گیا اور میری سگریٹ کا پیکٹ میری جیب میں رہ گیا اور میں گھر آ گیا. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں خاموش رہا. انہوں نے دوبارہ پوچھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں خاموش رہا. دوبارہ پوچھا کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ میں خاموش رہا. تو انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا. وہ پہلا اور آخری تھپڑ تھا. میں نے جی پیتا ہوں.
کہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا جی میرے جیب میں سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر میں کہوں اس وقت کہ میں پیتا ہوں تو میں آپ کے سامنے مزوری کر رہا ہوں، اور بولوں میں نہیں پیتا تو میری جیب میں ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے گلے لگا کے مجھ سے کہا کہ بیٹے سوری، مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، اس باپ کی اولاد ہوں میں، کیونکہ مجھے بچپن سے سکھایا کیا کہ مر جانا، برباد ہو جانا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی سنی سنائی بات آگے نہیں پہنچانا۔ لیکن جو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ سنی سنائی نہیں ہے، وہ آنکھوں دیکھی ہے، کیونکہ میرا سرکل بہت بڑا تھا، میں ہر قماش کے انسان سے ملتا تھا، ہر گیدرنگ ہر پارٹی میں جایا کرتا تھا، میرا ایک نام تھا۔ آج شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے اس فیلڈ میں ڈالا تھا کہ میں ان لوگوں سے اٹھوں بیٹھوں اور ان کے لچھن دیکھوں۔ میں نے اس وقت بھی کسی صحافی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا، میں جانتا تھا، لیکن میرے اندر کوئی ایسا برا ایپ تھا ہی نہیں جو بتاتے، جو وہ مجھے بلیک میل کرتے۔ تو یہ چیپٹر تو آپ بند کر دیجئے بلیک میل کرنے کا، ہاں مارنے مورنے کی بات ہے تو بچانے والا بھی بیٹھا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، آزاد گھومتا ہوں، اکیلا گھومتا ہوں۔ لیکن ملک کے خلاف لکھنا، ملک کے خلاف بات کرنا اور نواز شریف جیسے دلال کے پیچھے بھاگنا کہ اس کو اجازت دی جائے، کبھی نہیں دینی چاہیے۔ اور عدلیہ اس بات پہ اپنا مت پٹ دے فٹ ڈاؤن کہ نہیں، جس کا آئی ڈی کارڈ کو کینسل کر دیا گیا، جس کا پاسپورٹ کو کینسل کر دیا گیا، جو اس ملک کا باشندہ ہی نہیں ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر یہ مر جائے تو اس کی لاش کو بھی آنا لایا جائے اس کو دفنانے کے لیے، کہ زمین پاک دھرتی ہے، یہ پلیت ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی فصل، جس جگہ پہ اس کو دفنا جائے گا وہ فصل نہیں ہوگی گی۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ عزت اور احترام سکھایا جاتا ہے۔ کلمہ اللہ رسول کے بعد جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، عزت اور احترام، دوسروں کی عزت احترام کرو اور اپنی عزت احترام کرواؤ، وہ تو صرف سچ بولنے سے آتا ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے چوڑے دلے صحافی جو وہاں گئے ہیں، جا کے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ کون سی صحافت؟ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ ملک کے ساتھ زنا کرنے کی آزادی چاہیے آپ کو؟ بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے، اجتماعی زیادتی کرنے کی آپ کو آزادی چاہیے؟ نہیں ملے گی۔ اور اگر ملے گی تو یہ عوام اب ہاتھ توڑ دے گی آپ کے، یہ آپ کی زبان گدی سے کھینچ لے گی، کوئی کھینچے نہ کھینچے میں تو کھینچ دوں گا۔ یاد رکھو یہ میرا ملک ہے، میرے باپ دادا نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو بنایا، اور میں پاکستان کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، یہ میرا جڑواں ہے۔ میں کسی صورت میں بھی اس ملک کے خلاف بولنے والوں کو اپنا نہیں کہہ سکتا، میں ان کو صحافی نہیں کہہ سکتا، میں ان کو انسان نہیں کہہ سکتا۔ میرے نزدیک وہ عورت عظیم ہے جو اپنا تن دے بیچ کے اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہی، لیکن اپنا وطن نہیں بیچ رہی، وہ تم لوگوں کی طرح دلالی نہیں کر رہی۔ وہ اب مزہ آئے گا، اور بہت مزہ آئے گا۔ آپ لوگ پھر مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے، دنیا دیکھے گی تماشا۔ میرے جو جتنے پرانے دوست ہیں، کراچی والے پرانے، جو میرے آج سے 40 سال، جو میرے بچپن سے مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے خاص لفظ کہتے ہیں، وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی دائی ہے۔ میں ہر ایک کے پیٹ سے واقف ہوں، میں ہر اس شخص کی عزت کرتا ہوں جو سائیکل پہ ہو، بس سے اترے، رکشے پہ آئے، موٹر سائیکل پہ آئے، پیدل آئے، کیونکہ وہ حق حلال کی کماتا ہے اور حق حلال کی کھاتا ہے۔ مگر ہر اس صحافی کو، ہر اس شخص کو میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو حرام کی دولت کے بیس پہ ملک کا سودا کرے، اور ملک کا سودا تم کر نہیں سکتے ہو۔
ملک کی حفاظت بہت مضبوط ہاتھوں میں. مزہ تو یہ آتا ہے کہ جب خان کچھ کہتا ہے وزیر اعظم صاحب تو تم لوگوں کو آگ ایسی لگتی ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے. خان نے کہا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی روئیں گے. اب پتا چلا کیوں رو رہے ہیں. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری اگلی ویڈیوز جو آئیں گی میں اس کو ایک دن پہلے سے بتا دوں گا آپ کو کہ کس صحافی کی شامت آئی ہے، کس کا کردار میں کھول کے رکھوں گا آپ کے ساتھ، اور میں پورا کھولوں گا. اب میں اس پردے میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے گھر کی بات ہے، کیونکہ میرے گھر کی بات وہ دنیا کے سامنے لے آئے. میں بھی تمہارے گھر کی بات، تمہارے اندر کی بات باہر لے آؤں گا. میری قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. آج کے لیے اتنا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا جو آنے والا مستقبل ہے، جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے. ان سے بھی کہوں گا صحافت بری چیز نہیں میرے بچوں. اور آج کل کے بچے ہم سے کئی گنا زیادہ دلیر ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس تو ہماری زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھا، ریڈیو ہوتا تھا، اور 8 بجے 7:30 8 بجے ہم سب کو سلا دیا جاتا تھا کہ چلو بیڈ ٹائم. آج کے بچوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سے کئی برس آگے، بہت فارورڈ ہے ہم سے زیادہ معلومات ہے، ان کی ہتھیلی پہ معلومات ہے. اس لیے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ میرے بچوں اپنے غصے کو اور اپنے اس علم کو اور اپنی انرجی کو اپنی طاقت بنا لو. وہ کام کر کے دکھا دو کہ دنیا اشش کر اٹھے اور کہے کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں. پاکستان تمہارا ہے، ہم سے زیادہ تمہارا ہے. ہم تو اپنا کام کر چکے، کبھی بھی آواز آ جائے گی. لیکن تمہارے لیے ابھی لمبی عمر ہے، بہت کٹھن راستہ ہے. اس راستے کو ہموار کرنا صرف تم لوگوں کا کام ہے. اس لیے بلا خوف، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی ڈر کے اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھو، چاہے وہ ٹویٹر پہ لکھو، چاہے وہ فیس بک پہ لکھو. بولنا چاہتے ہو تو بولو، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں. جو بدماش ہوتے ہیں یہ لوگ، ان جیسے، ان کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک کو تھپڑ پڑے گا تو 500 بھگتا ہے. اس لیے تم لوگ اپنے آپ اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اب میری طرف سے سلام، وعلیکم السلام، سب کچھ، اور میری طرف سے بہت ساری دعائیں، پیار، محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.